The happiest man on earth. ایڈی جاکو نے اس کتاب میں اپنی زندگی کے تجربات سے وہ اسباق شیئر کیے ہیں جو ہولوکاسٹ کے دوران حاصل کر چکے ہیں۔ اس کتاب میں وہ نہ صرف اپنے درد اور تکلیف کی کہانیاں سناتے ہیں بلکہ ان مشکلات کے بیچ میں ملنے والی خوشی، محبت اور امید کی روشنی کو بھی بیان کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انسانیت، محبت، شکر گزاری خوشی کے اصل اصول ہیں۔ ایڈی جاکو کی کہانی نہ صرف ہمت اور عزم کی مثال ہے بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو جیو اور خوش رہو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ تو آئیے کتاب میں بیان کیے گئے اصولوں کو سمجھ کے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشکل حالات میں کیسے خوش رہا جا سکتا ہے۔ اصول نمبر 1، شکر گزاری کی طاقت۔ ایڈی جاکو کی زندگی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ شکر گزاری انسان کی خوشی کا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایڈی جاکو نے ہولوکاسٹ میں اپنی قیمتی چیزیں، اپنے پیاروں کو کھویا، لیکن پھر بھی وہ شکر گزار تھے کہ وہ زندہ بچ گئے۔ ایڈی جاکو کا کہنا ہے کہ جب آپ قدرت کے چھوٹے اور خوبصورت پہلوؤں کو سراہتے ہیں، جیسے صاف آسمان یا چہچہاتے پرندے، تو ان چھوٹی خوشیوں سے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ یہی شکر گزاری انسان کو خوش اور مطمئن رکھتی ہے۔ اصول نمبر 2، مشکلات میں لچک۔ ایڈی جاکو نے ہولوکاسٹ کے دوران بے شمار اذیتیں جھیلی، لیکن وہ ان تکالیفات کے باوجود نہ صرف جیے بلکہ انہوں نے ان سے سبق بھی سیکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کا ہر دن موت کے خوف سے گزرتا ہو تو زندگی کی حقیقتوں کا احساس بڑھ جاتا ہے اور آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ ایڈی جاکو نے بتایا کہ ایک دن وہ قیدی کے طور پر کام کرنے کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں ایک ساتھی قیدی گر کر مر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں انسان کو اپنے اندر طاقت اور لچک پیدا کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو بچا سکے بلکہ دوسروں کی بھی مدد کر سکے۔ زندگی کی قدر۔ اصول نمبر 3، ایڈی جاکو کے نزدیک زندگی کی اصل قدر اس کی سادگی میں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکثر چیزوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اصل خوشی ان چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہے۔ ایڈی جاکو نے اپنی کتاب میں ایک یادگار لمحہ بیان کیا جب وہ ہولوکاسٹ کے بعد پہلی بار اپنی زندگی کی سادگی کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گرم چائے کی پیالی یا ایک اچھی کتاب کا مطالعہ وہ خوشیاں ہیں جو انسان کو اندر سے سکون دیتی ہیں۔ اصول نمبر 4، امید کی طاقت۔ ایڈی جاکو کا ماننا ہے کہ جب تک انسان کے دل میں امید باقی رہتی ہے تب تک وہ مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق ہولوکاسٹ کے دوران جب سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا تب بھی امید ہی تھی جو انسان کو زندہ رکھی ہوئی تھی۔ ایڈی جاکو نے ایک واقعہ بتایا کہ جب وہ موت کے دہانے پر تھے تب ایک ساتھی قیدی نے انہیں ایک چھوٹی سی بات کہی، ہمیں زندہ رہنا ہے تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ ظلم کا کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوتا۔ اسی امید نے ایڈی جاکو کو تمام ستم کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا۔ اصول نمبر 5، محبت کی اہمیت۔ ایڈی جاکو نے اپنی زندگی کے سب سے اہم اسباق میں محبت کو بڑی اہمیت دی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محبت انسان کو اپنے آپ سے اور دوسروں سے جوڑتی ہے اور یہی محبت انسان کو تکالیف سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے۔ ایڈی جاکو اپنی بیوی کی محبت کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ گزرا ہر لمحہ ان کے لیے زندگی کی مشکلات کا سامنا ممکن بنا دیتا تھا۔ اصول نمبر 6، معاف کرنے کا سبق۔ ایڈی جاکو نے معاف کرنے کی طاقت کو اپنے تجربات سے سیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں نفرت کی جگہ معافی ہونی چاہیے کیونکہ نفرت انسان کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ ایڈی جاکو نے بتایا کہ جب آپ کے ساتھ ہولوکاسٹ کے دوران بے پناہ ظلم کیا گیا تب بھی انہوں نے اپنے دل میں نفرت کی جگہ معافی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا
آپ کو آزادی دیتا ہے اور آپ کو ماضی کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ اصول نمبر 7، خوشی کا راز۔ مصنف لکھتے ہیں کہ خوشی کا راز انسان کے اپنے اندر چھپا ہوتا ہے، نہ کہ بیرونی حالات میں۔ ایڈی جاکو نے بتایا کہ دنیا کے تمام دکھ اور تکالیف کے باوجود آپ اپنی خوشی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اپنے آپ سے سوال کیا، میں کیا چاہتا ہوں؟ خوشی؟ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ خوش رہنا صرف میری پسند پر منحصر ہے۔ اس فیصلے نے اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اصول نمبر 8، سادگی میں خوشی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ سادہ زندگی گزارنا انسان کو خوشی دیتا ہے۔ ایڈی جاکو نے اپنی کتاب میں بتایا کہ بڑے بڑے خوابوں اور خواہشات کے بجائے ہمیں اپنے زندگی کی سادگی میں خوشی تلاش کرنی چاہیے۔ ایڈی جاکو کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کسی دوست کی مسکراہٹ یا ایک خوبصورت سورج کا منظر، تو ہمیں اندر سے سکون ملتا ہے۔ 9، انسانیت کا احترام۔ ایڈی جاکو نے اپنی کتاب میں انسانیت کا احترام کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، چاہے ہمارے رنگ، نسل یا مذہب میں کتنا بھی فرق ہو۔ ایڈی جاکو نے اپنی زندگی کے ایک لمحے کو بیان کیا جب ایک ہولوکاسٹ کے دوران ان کے ساتھ قید رہنے والے لوگوں نے انہیں انسانیت کی حقیقی تعریف سمجھائی۔ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کی مدد کی اور محبت اور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ اصول نمبر 10، اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کریں۔ ایڈی جاکو نے اپنی تقدیر کے فیصلے خود کیے۔ انہوں نے ہولوکاسٹ میں جتنی بھی تکالیف سہی، ان کا خیال تھا کہ انسان کے پاس اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ مصنف نے بیان کیا ہے کہ ہولوکاسٹ میں اتنی تکالیف جھیلنے کے باوجود میں نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا کہ میں زندگی کو اپنے انداز میں گزاروں گا۔ حرف آخر، دی ہیپیسٹ مین آن ارتھ ایک طاقتور کتاب ہے جو ایڈی جاکو کی زندگی کے تجربات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انسانیت، محبت، شکر گزاری اور خوشی کے اصل اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایڈی جاکو کی کہانی نہ صرف ہمیں ہمت اور عزم کی مثال دیتی ہے، بلکہ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو جیو، خوش رہو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔